اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، اور تمام درود و سلام اس ہستی کے لیے جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ناظرین، پروگرام بزم نساء میں آپ کی میزبان سیما عباس حاضر خدمت ہے اور آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہے۔ آپ جہاں جس کونے سے دنیا کے ہم اس وقت ہمارے ساتھ اس ہدایت ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہو اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج ہماری دوسری میزبان صدف عابدی آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ صدف اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج اس پروگرام میں نہیں آ سکیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقاعدگی کے ساتھ ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، خوشیوں کا، تہواروں کا، ولادتوں کا یہ ماہ ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ جشن منائے جا رہے ہیں، ہر طرف نور کی برسات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جشن جو ہے یہ جشن صادقین ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پر آج ہماری اسٹوڈیو میں جو ہستی جلوہ افروز ہے، یہ ایک بہت مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ذاکرہ اہل بیت ہیں، بہت بڑی مذہبی اسکالر ہیں اور کئی بار ہمارے پروگرام میں آ بھی چکی ہیں اور آپ نے ہدایت ٹی وی پہ اس سے پہلے بھی ان کو دیکھا ہے یہاں پر۔ تو میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی، محترمہ غزالہ شیرازی صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے رونق بخشی۔ جی شکریہ بہت بہت آپ کا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ماہ کہ جب ہر طرف جشن منائے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ماہ وہ ہے کہ جس میں ولادت ہوئی ہے اس ہستی کی جو افضل کائنات ہیں اور جنہیں خلاق عالم نے اپنے نور، عظمت و جلال سے پیدا کیا۔ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا جشن، اور اس کے علاوہ دوسرا جشن جو ہے وہ جناب حضرت صادق آل محمد کا، کہ جو فقہ محمدی کا کہ جو تھے وہ ترجمان تھے، اور جو نہ صرف دینی علوم کے ترجمان تھے بلکہ انہوں نے اپنے دور میں تمام دنیاوی اور علوم کو بھی جو ہے وہ بام عروج پر پہنچایا تھا۔ آپ سب کو یہ جشن اور یہ خوشیوں کے ساتھ یہ گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور ساتھ میں ہم یہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میلادوں کے جو ہے وہ اوقات ہیں اور ساتیں ہیں۔ تو اس میں پہلا والا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم اور ہمارے مہمان، اور جیسے میں نے بھی تعارف کروایا اپنے مہمان کا، اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہم اور ہمارے ناظرین۔ تو تھوڑی ہی سی دیر کے بعد جو ہے فون لائن کھول دی جائے گی، نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر مولا کے حضور کوئی آپ تحفتاً، ہدیتاً کوئی قصیدہ، کوئی رباعی، کوئی حمد، کوئی نعت یا حدیث نبوی یا کوئی اقوال معصومین پیش کرنا چاہیں تو آپ ہمیں فون کر سکیں گے اور ہماری اس محفل کو جو ہے آپ رونق بخشیں گے۔ تو تھوڑی سی دیر کے بعد ہم اپنی فون لائن بھی کھولیں گے، اور تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے ہم اپنی جو آج مخصوص مہمان ہمارے اس پروگرام آئی ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان کے علم سے جو ہے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ یہ خاص پروگرام جو ہے جشن ولادت صادقین کے سلسلے میں ہے، تو اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے میں ایک نعت سے کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب ہم اس عظیم الشان شخصیت کے لیے کچھ کہتے ہیں، کیونکہ وہ افضل کائنات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو کائنات ہے خلق ہوئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش
ان کے حضور میں، اور دعا گو ہوں کہ یہ ہدیتاً تحفتاً ان کی حضور میں قبول ہوگی۔ تو صلوات کے سہارے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضور پاک کی میں کس طرح ثنا لکھوں، حضور پاک کی میں کس طرح ثنا لکھوں، وہ کائنات میں بے مثل ہیں تو کیا لکھوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں تو پھر، وہ کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں تو پھر میں ان کو نقطۂ پرکار کبریا لکھوں۔ سبحان اللہ۔ وہ تاجدار جہاں ہیں وہ شہ عقبہ، وہ تاجدار جہاں ہیں وہ شہ عقبہ، لکھوں تو ان کو دو عالم کا ناخدا لکھوں۔ سبحان اللہ۔ وہ رہنمائے امم ہے وہ ہادی عالم، وہ رہنمائے امم ہے وہ ہادی عالم، حضور کو میں جہانوں کا پیشوا لکھوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جن کا سایہ نہ تھا کیا مثال دوں ان کی، وہ جن کا سایہ نہ تھا کہ کیا مثال دوں ان کی، جہاں کے واسطے رحمت کی ایک گھٹا لکھوں۔ بیان کروں جو میں ذات و صفات کا ان کی، بیان کروں جو میں ذات و صفات کا ان کی، تو حق یہی ہے کہ قرآن کا آئینہ لکھوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم سب کے دل کی دعا ہے کہ زیارت آپ کے روزے کی ہے میری معراج، اور الہی ہم سب کو وہاں لے کے جائے، اور جو اس سے محروم ہیں ان کو جلد سے جلد وہاں لے کے جائے، الہی آمین۔ زیارت آپ کے روزے کی ہے میری معراج، تو کیوں نہ میں اسے جنت کا راستہ لکھوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شان حامد و محمود جام کوثر دے، یہ شان حامد محمود جام کوثر دے، تو ساقی حمد خدا نعت مصطفیٰ لکھوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی میں مزید وقت ضائع کیے آپ کے اور ہماری جو مخصوص مہمان ہیں ان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہوں گی، اور بڑھتی ہوں اپنی مہمان محترمہ غزالہ شیرازی کی طرف۔ ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی سردی کے موسم میں، اور جبکہ آپ اس قدر مصروف ہیں، آج کل میلادوں کے سیزن ہیں، ہر جگہ آپ کی جو ہے وہ انویٹیشن ہے، لیکن آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنے علم سے جو ہے مستفید کریں گی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ماہ ایسا ہے کہ اس ماہ میں 9 ربیع الاول سے جو ہے متواتر اہل بیت کے گھرانے میں جو ہے وہ خوشیوں اور مسرتوں کے راج ہیں، وہاں پہ نور کی برسات ہے، اور جو ہے وہاں پر تمام چاند جو ہے وہ طلوع ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جب 9 ربیع الاول مناتے ہیں عید زہرا، اس کی مذہبی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، اور تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کیوں ہم مناتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزن ہے، تو میں بہت بہت آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خواہران گرامی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ اور شروع کرتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے۔ اور 9 ربیع الاول کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، تو 9 ربیع الاول ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی عید ہے، اور یہ ایسی عید ہے کہ جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں منانے کا حکم دیا ہے، اور خود منائی بھی ہے، اور لوگوں نے جا کر وہاں شرکت بھی کی ہے۔ جو ہمارے تک متواتر حدیث پہنچتی ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کبھی فرمان اس میں شامل ہے، اور ساتھ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ الیمانی، حضرت حذیفہ الیمانی جو ہیں بہت نامی گرامی شخصیت، 9 ربیع الاول کو، جو پیغمبر گرامی اسلام کے بہت اچھے صحابی ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ پیغمبر کے بہترین اور سچے صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں
کہ میں 9 ربیع الاول کو پیغمبر گرامی اسلام کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ عید کا سما ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور بیت زہرا کو سجایا گیا ہے اور پیغمبر گرامی اسلام خود بھی عید منا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان کے اوپر بہت سارے کھانے سجائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے سوچا کہ پیغمبر تو بہت سادہ غذا کھاتے ہیں، اتنے دسترخوان سجا ہوا کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار آج کون سا دن ہے؟ کہا آج 9 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ بہت ہی خوشیوں کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہمارا دشمن ہلاک ہوگا، اور اس دن کو جو کوئی بھی عید منائے گا، یہ پیغمبر کی زبان ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے، اور اس کی روایت حضرت حذیفہ یمانی نے کی ہے کہ جو بھی 9 ربیع الاول کو عید منائے گا خالق کائنات اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو 9 ربیع الاول کو خوش رہے گا پورا سال، اللہ وحدہ لا شریک اس کو خوش رکھے گا، اور جو کوئی 9 ربیع الاول کو اپنے عزیز و اقربا کو کھانے کی دعوت دے گا خالق کائنات اس کے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 9 ربیع الاول کو سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں منایا، اور حضرت حذیفہ الیمانی نے یہ سوال کر دیا کہ سرکار اگر آپ ابھی منا رہے ہیں تو ابھی تو وہ دشمن ہلاک نہیں ہوا؟ کہا میں اس لیے منا رہا ہوں کہ یہ میری سنت قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ آگے سے حذیفہ یمانی اسی روایت کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف جناب حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سرکار حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاس مولا امیر المومنین تشریف فرما ہیں، اور سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کھاؤ بیٹا کھاؤ، آج آپ کی خوشی کا دن ہے، کھاؤ بیٹا کھاؤ، آج عید کا دن ہے۔ اور جو پیغمبر گرامی اسلام نہایت سادگی کا کھانا کھاتے تھے، جب انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9 ربیع الاول کو کھانے پہ اہتمام کریں، امام بارگاہوں میں پہنچیں، وہاں جا کر خوشیاں منائیں اور خالق کائنات کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں مذہب اہل بیت پر قائم و کاربند رکھا ہے۔ اور یہ بی بی سیدہ کی خوشی ہے، جو لیڈیز میری یہ بات سن رہی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بی بی سیدہ کی خوشی ہے اور اس کو منانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بی بی سیدہ کی ایسی خوشی ہے جس میں سیدہ بھی خوش ہیں، پیغمبر بھی خوش ہیں، حسنین شریفین بھی خوش ہیں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی خوش ہیں، تو ہمیں بھی اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں گی کہ اگر ہم آج گھروں میں یہ عید منائیں گے تو ہماری اولاد کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ عید ہے، اور اگر ہم نہیں منائیں گے تو ہماری جو اولاد ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ 9 ربیع الاول کتنی بڑی عید ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس کو منانا ہے۔ جی سوری سسٹر، میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی، مجھے کنٹرول روم سے یہ میسیج آ رہا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بہت علمی گفتگو ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے اور بہت سی ایسی باتیں میرے خیال سے ہماری خواتین کو یا ہماری بہنوں کو نہیں پتہ ہوگا جو آپ بتانے والی ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین چلتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ ابھی اس بریک کے بعد غزالہ شرازی صاحبہ جو ہے ہمیں بہت ساری اور بھی علمی جو ہے وہ باتیں بتانے والی ہیں۔ جو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔